علی حسن بھی سلام عرض کر رہے ہیں گور شاہی میں. علی حسن ٹائیگر، وعلیکم السلام علی حسن، وعلیکم السلام گور شاہی. مرحبا، خوش ہے کہ علی حسن مشکلیں آسان کر دے. علی حسن بس یار جو بتایا نا فارمولہ جو بتایا نا اس پہ آ جا، اس فارمولے پہ آ جائے. جو نسخہ، جو فارمولہ، جو ریسیپی کامیابی کی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو کامیابی کی ریسیپی ہم نے بتائی ہے اس پر آنے کی کوشش کر. ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی بس ابھی ہم نے بتائی اور کچھ دن کے بعد، ہفتے، 2 ہفتے، مہینے، 2 مہینے بعد وہ کامیاب ہو گیا کہ اس نے پورا اسے حاصل کر لیا. ایسا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ قدم تو رکھ، پرہیز شروع تو کر. کیا بتایا ہم نے؟ زبان بھی پاک ہو، آنکھیں بھی پاک ہو اور کان بھی پاک ہو. نہ تیری زبان پاک ہے، نہ تیری آنکھیں پاک ہے. اس درجے کی پاک ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ. اس درجے کی پاکیزگی ابھی نہیں آئی ہے. زبان اور آنکھوں پر، کانوں کی بات نہیں کی ابھی میں نے. جی آدمی کہیں بیٹھا ہے، کہیں سے گزر رہا ہے، کہیں آیا ہے، کہیں گیا ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں، بیٹھ گیا بس کہیں. لیکن وہاں غیبت ہو رہی ہے، وہاں منافقت ہو رہی ہے. اس کے کان سن رہے ہیں. پاک تو نہیں رہے نا. تو اس کی خیر ہے، لیکن زبان تو اپنے اختیار میں ہے نا. کیا بول رہے ہیں آپ اپنی زبان سے؟ آنکھیں بھی اختیار میں، کیا دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے؟ یہ جو موبائل رکھے ہوئے نا، موبائل جسے سب سے عزیز جو دوست ہے آج انسان کا، وہ اس کا موبائل ہے. اس نے بنا رکھا ہے اسے اپنا سب سے عزیز دوست. تمہارے موبائل ہی تمہارے فیصلے کر دیں گے کہ آخرت میں تمہارے ساتھ رویہ اور سلوک کیا ہوگا اللہ کا. اور وہ ہمارا، آپ کا، سب کا وہ کون سا منہ ہے جو دکھائیں گے آقا علیہ السلام کو ہم؟ یہ فیصلہ یہ موبائل ہی کر دیں گے. جو ہر ذاکرہ، ہر ذاکر، ہر لڑکی، ہر لڑکے کے، ہر عورت، ہر مرد کے پاس ہے، اور جو کچھ اس میں وہ دیکھتے ہیں یہ بھی باخبر ہے. ہم سب خبر رکھتے ہیں کس نے کیا ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے، کس نے یوٹیوب پہ کیا رکھا ہوا ہے، کس نے ٹویٹر پہ کیا رکھا ہوا ہے. سب جانتے ہیں. ہاں جی، کون کتنی آج تو ٹک ٹاک کی بیماری چلی ہوئی ہے نا. ہر لڑکی، ہر عورت ٹک ٹاک گھسی ہوئی ہے اس میں. ہر لڑکی، ہر عورت، خاص طور پہ فیمیل کی بات کی ہے میں نے. کیسے ہوگی زبان پاک، آنکھیں پاک، کان پاک، ہے جی، سینہ پاک کیسے ہوگا؟ بس اسی گمان میں پوری زندگی گزر جائے گی. جی ہم تو قلبی ذاکر ہیں. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لایا. شاہ صاحب بار بار تو بتاتے ہیں جی، یہی ہے نا. کیا کون سی کامیابی ہوئے؟ 5000 کی تسبیح سے قلب آگے ہی نہیں جا رہا. 5000 کی تسبیح سے آگے نہیں جا رہا. وہ تو کیا دائرے میں داخل ہو گیا. ایک سلامت قلب سلیم، اس کا جو دائرہ ہے اس دائرے میں آیا ہے. ابھی یہ بنا نہیں ہے قلب سلیم، یہ سلامت قلب نفس کے انتشار سے، فسق و فجور سے ابھی سلامت نہیں ہوا. یہ کسی گمان میں، کسی غلط فہمی میں کوئی بھی نہ رہے کہ میرے پاس تو قلب سلیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ صحیح ہے کہ مرشد اس کی پرورش کرتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے بالکل. اس کی طاقت
جب یہ بے ضائع ناسوتی سے باہر آتا ہے، اللہ اللہ شروع کرتا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ننھا جیسے ایک دن کا بچہ ہوتا ہے، ماں کا دودھ پی کے طاقت آتی ہے اس میں، اسی طرح مرشد جیسے ماں دودھ پلاتی ہے اپنے ننھے بچے کو، اس میں طاقت آتی ہے، اسی طرح مرشد اسے اپنا نور دیتا ہے تو اس میں طاقت آتی ہے. بے شک ایسا ہی جی. بے شک. اور مرشد نور کب دیتا ہے؟ جب دیکھ لیتا ہے کہ خود اس کی اپنی بھی کوشش ہے کہ میں مرشد کی نظر میں اتنا اپنے آپ کو ثابت کر دوں تو کہ مجھے کہنا بھی نہ پڑے، از خود مرشد میری بے خبری میں، میرے سوئے ہوئے، میری لا علمی میں مجھے نور فراہم کرتا رہے اس نسبت کے نوری تار کے ذریعے. جی سب بنداس ہیں جی. ایک مرشد ہے، سرکار ہیں، سرکار بڑے مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں، حق سچ. لیکن یاد رکھنا تم نہیں، علی حسن کے لیے نہیں ہے یہ سب کے لیے ہے. کبھی کوئی سمجھے کہ صرف علی حسن کو سنائیے میں نے، نہیں، سب کے لیے یہ. تم سے لاکھوں لاکھ اس پاکستان میں ہیں سرکار کے ذاکر جن کے قلب جاری ہیں لیکن ساکت ہیں وہیں. کوئی 5,000 پہ، کوئی 8,000 پہ، کوئی 10,000 پہ، کوئی 15,000 کی تسبیح پہ. ہو گئے انہیں 15 سال، ہو گئے انہیں 15 سال. جیسے ہمارا ملک نعمان میں 6 سال تو ہو گئے ہوں گے ملک کو، 6-7 سال تو ہو گئے ملک نعمان کو، وہیں کھڑا ہے ابھی تک 40-45 ہزار پہ. چاہتا کیا ہے کہ اللہ سے میری بات ہو. شاہ صاحب کیسے ہو اللہ سے بات ہو جائے میری، میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. خواہشات تو آتی ہیں، سب کے دل میں آتی ہیں، لیکن معاوضہ کتنا ادا کیا؟ بھائی اگر جنت چاہیے تو مرنا پڑے گا نا. اب تم چاہو کہ مجھے مرنا بھی نہ پڑے اور مجھے جنت بھی مل جائے، مجھے کرنا کچھ نہیں، میں اپنی موج مستیوں میں لگا رہوں، ٹک ٹاک کے ساتھ، ٹویٹر کے ساتھ، یوٹیوب پہ جو کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جو پالی ہوئی ہیں اور جو پالے ہوئے ہیں جی، میں یہ ساری موج مستیاں کرتا رہوں. انور شاہ صاحب جانے اور سرکار جانے، یہ تو نہیں ہوتا پیاری، یہ تو نہیں ہوتا. ہم نے بہت ساری محفلوں میں کہا ہے کہ جب کوئی پریشانی، دکھ، بیماری، کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے دعا کرنے سے پہلے، سب سے پہلے مراد یہ کہ جب مصیبت پریشانی آتی ہے تو دعا ہوتی ہے نا. گناہگار ہو، نیکوکار ہو، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے. اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنے اعمال پر نظر ڈال لیا کرو، اعمال پر نظر ڈال لیا کرو. یہ بالکل حق سچ ہے یہ کہ تمہاری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہے جی. تمہاری دعاؤں کے راستے میں تمہارے یہ گناہ شعوری لا شعوری، یہ گناہ تمہارے، یہ بدعمالیاں تمہاری، یہ سب تمہاری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. جائے کیسے دعا، جائے کیسے؟ تم کیا سمجھتی ہو یہ زبان جو ہلتی ہے، للو ہلتی ہے، اس سے دعائیں نکلتی ہیں؟ یہ پہنچتی ہے نہیں ہے، وہ دل سے نکلتی ہے دعا، جو عرش اعلیٰ تک پہنچتی ہے، عرش معلیٰ تک بارگاہ رب العزت میں پہنچتی ہے. وہ دعا دل سے نکلنے والی دعا ہوتی ہے. اب دل تو ہے نہیں اس قابل، دل میں تو ہے نہیں اتنی قوت. صحیح ہے نا بھائی؟ آج ہر مسلمان کا یہی شکوہ ہے، آج ہر ذاکر کا، ہر ذاکرہ کا یہی شکوہ ہے. بہت بری لگتی ہوں گی میری باتیں، لیکن ہے تو حق، ہے تو سچ. یہ شاہ صاحب جب آتے چھاڑنا شروع کر دیتے، ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر، کیا کروں پھر، کیا کروں؟ کیا یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ جب نظر ڈالتا ہوں نا، کبھی رات کو اکیلے میں، تنہائی میں ڈالتا ہوں نظر، جس پہ مجھے ہوتا ہے
کہ اس کی کیا کارروائیاں، اس کے کیا کرتوت ہے، یہ کن کام، جس پہ میں نظر ڈالتا ہوں تو وہاں مجھے کچھ اور نظر آتا ہے. ذاکرہ ہو یا ذاکر ہو، ہاں مجھے کچھ اور نظر آتا ہے. جب مجھے کچھ اور نظر آتا ہے اور اس کے فوراً بعد محفل ہوتی ہے، آ کے بیٹھتا ہوں محفل میں، تو وہ ساری فلم اندر شروع ہو جاتی ہے، اقفا بولنا شروع ہو جاتا ہے. میں کیا کروں گی، یہ میری تھوڑی ہے، سرکار کی مخلوق ہے. بھائی اقفا اس قدر طاقتور ہے، کل کتنا طاقتور ہوگا اس سری کی وجہ سے. کل کے برابر میں یہ مخلوق ہے سری، اس سری کی وجہ سے دیکھتی ہے نا آنکھیں. سری نہ آئے تو آنکھیں ہیں، اندھا ہے مگر نابینا ہے. ایسا ہی ہے نا، اقفا کی وجہ سے بولتا ہے آدمی. اور وہ جو دل بینا بھی کر خدا سے طلب، وہ دل بینا کون سا؟ 1.25 سے آگے 1,40,000 پہ جو جا کے ٹکرے مارتا ہو، ہر ولی، چھوٹا ولی یا بڑا ولی، کامل ذات، ہر ولی ایک ضرب لگے تو وہ جواب دے اللہ کی. اللہ ادھر سے اگر اللہ ہو گیا وہاں سے بھی جواب آتا ہے اللہ. دل بینا تو نظر ڈالتا ہوں نا، دیکھتا ہوں نا، جب دیکھتا ہوں تو یہ کرتوت نظر آتے ہیں. ویسے کیا ذاکر کسی بھی چیز میں کمی نظر نہیں آتی، کسی بھی چیز میں. یار مسلمان بھائی یہی شکوہ ہے نا مسلمان کا آج کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو کیوں دعا قبول ہو؟ نماز قبول ہو تو دعا قبول ہو نا، نماز قبول ہو تو دعا قبول ہو نا. دعا کی بڑی فکر ہے، دعا کی بڑی فکر ہے، بڑی پریشانی ہے. دعا قبول، نماز ہوئی قبول تو صرف نماز کی فکر کر لے، صرف نماز کی فکر کر لے، دعا خود بخود قبول ہو جائے گی. ابھی تو تو نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہوں گے، اس سے پہلے اللہ تیری نیت بھی دیکھ لے گا، دل بھی دیکھ لے گا، پورا بھی کر دے گا. جی مگر نہ وہ زبان ہے، نہ وہ آنکھیں ہیں، نہ وہ دل ہے، نہ وہ کان ہے. بس یہ آصر بہنی محفل روز ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، انور شاہ صاحب آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سرکار کا دیدار ہو جاتا ہے. اپنے تصویر گھر میں لگا رہے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں سرکار سے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو سرکار کی مہربانی کے بچا لیا مشقتوں سے، مجاہدوں سے، چلہ کشی سے، نفس کشی سے، جنگلوں سے، ویرانوں سے، جھگیوں سے، جھپڑیوں سے، گھر والوں کو چھوڑنے سے، دنیا کو تاریخ کرنے کے تاریخ کو دنیا ہوئے نہیں کہ آج سے پہلے جتنی بھی نسبتیں ہیں، جتنی بھی نسبتیں پیر و مرشد آئے، تاریخ کو دنیا نہیں ہوئے. بیٹھے نہیں جنگلوں میں، بیٹھے نہیں ویرانوں میں، چلہ کشی نہیں کی، جہاد نہیں کیا، مجاہدہ نہیں کیا، نفس کے ساتھ نفس کشی، فاقہ کشی کیا نہ سب کچھ. سرکار کی یہ کم مہربانی کہ تمہیں ان ساری پریشانیوں اور دکھوں سے بچا لیا. نظر بھر کے دیکھا کل جاری ہو گیا، اب تو کچھ کر لو، اب تو کچھ کر لو. چھوڑیں گے نہیں کچھ بھی، کچھ نہ جھوٹ چھوڑیں گے، نہ منافقت، نہ غیبت. یہ تو پسندیدہ شوق ہے ہمارے، انہیں کیسے چھوڑ دیں ہم؟ جی اور نہ موبائل پہ یہ جو علتیں پالی ہوئی ہیں. ہمارے پاس بھی ہے موبائل، بڑے بڑے اعلیٰ موبائل ہیں ہمارے پاس بھی، یہ لیپ ٹاپ بھی ہے اور بھی سب کچھ ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں تم بھی سب جانتے ہو. جی اللہ اکبر. یہ کبھی کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوگی، کسی کو بھی نہیں ہوگی توفیق. میں بتا دوں، ابھی بتا دوں کہ کیا کرنا کیا ہوتا ہے، ابھی بتا دوں. ہیں ایسی فیملیز ہیں، ایسا نہیں ہے سب کے لیے، ایسی بھی ذاکرات ایسی بھی ان کی فیملیز ہیں کہ یہ کرتے ہیں، اس بات پہ، اس پہ عمل کرتے ہیں. کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی ہے جی، کوئی اور پرابلم کھڑی ہو گئی، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی نا اتفاقی، معاشی یا اکانومی کی، ملازمت کی، کاروبار کی کوئی پریشانی آ گئی. اب کیا کریں؟ یہ کبھی بھی نہیں سوچیں گے، یہ کبھی بھی نہیں سوچیں گے ہمیں کیا کرنا ہے.
صدق کے دل سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سارے گھر والے حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں، ہے جی، سارے گھر والے پاک صاف ہو کر حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں، حلقہ بنا کر بیٹھ جائیں، طریقے سے، تمیز سے، ادب سے، دو زانوں ہو کر آخر اسلام کی بارگاہ کریم میں سلام، سلام کے بعد درود، اور درود کے بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی، اب چلو ذکر کر، میں پھر کرو ذکر، ایک زبان ہو کر سارے گھر والے حلقہ بنا کر بیٹھ جاؤ، اور سچا دل لے کر بیٹھنا اس حلقے میں، اس محفل میں، کہ تمہاری اپنی گھر کی محفل ہے۔ کرو اللہ کا ذکر، کرو اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے بعد پھر عقل اسلام کی بارگاہ کریم میں سلام، سلام کے بعد درود، درود کے بعد استغفار، استغفار کے بعد سلام، فاتحہ، اور فاتحہ کے بعد دعا، اور اس سے فارغ ہو کر بھی پھر 2 نماز نفل شکرانے کی ادا کرو کہ توفیق دی اللہ نے، اور پھر سجدے میں جا کے رقت کے ساتھ آپ دیدہ ہو کر بارگاہ رب العزت میں دعا کرو، سجدے میں جا کر، سجدے میں جا کر پھر کہنا دوسرے دن ہم سے آ کے، اگر نہ سنے وہ بڑا مہربان، نہایت رحم والا، بخشنے والا، عطا کرنے والا، سننے والا، ایسے بن کے تو جاؤ، ایسے بن کے تو جاؤ، جی، یہی پریشانیاں، یہ سب کے ساتھ چلنا ہے، مسئلے سب کے ساتھ، مگر کبھی بھی اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے، یار میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے مسئلے، میرے ساتھ کیوں نہیں ہوتا کوئی معاملہ، میں کیوں کبھی پریشان نہیں ہوتا، میں کیوں نہیں ہوتا پریشان، تم کیوں ہوتے ہو؟ میرا تو نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی ملازمت ہے، نہ کوئی آمدنی ہے، خرچے کتنے ہیں کہ بتا دوں تو دم نکل جائے، 16-17 لاکھ کا خرچہ ہے ہر مہینے کا، 8.5 سے 9 لاکھ کا راشن آتا ہے صرف، اس کے بعد یہاں کے اخراجات، اس کے بعد لنگر نیاز کے اخراجات جو خاص طور پہ ایسے مدد کی جاتی ہے، جب کبھی کسی یتیم بچی کی شادی آ گئی، کوئی اور مسئلہ آ گیا، وہ سارا کچھ، لیکن کبھی بھی مجھے میرے سرکار کبھی نہیں پریشان، بلکہ ایک مرتبہ امریکہ میں تھے سرکار، میں تھائی لینڈ میں تھا، میں نے فون کیا سرکار کو، یہ دین الہی پرنٹ ہو رہی تھی تھائی زبان میں، اس میں لگے ہوئے تھے، سرکار کو فون کیا، سرکار کیا فرماتے ہیں، میرا کچھ مال تھا جس کے صحیح ریٹ مجھے نہیں مل رہے تھے تو میں نے روک دیا تھا، وہ سری لنکا سے میں لایا تھا تھائی لینڈ، اور وہ مجھے وہاں، تو میں کہ یہ بک جائے تو میں سرکار سے، تو اس وقت ظفر ہوتا تھا سرکار کے ساتھ، فون کیا، ظفر نے فون اٹھایا، میں نے کہا ظفر بھائی یہ مسئلہ ہے، اور حضور غوث پاک کی مدد کم پڑ گئی ہے، سرکار سے اگر بات ہو جائے، ہاں بات کرائی، سرکار نے ساری بات بڑے سکون سے، آرام، تسلی سے سنی، بس اس کے بعد سرکار میرے فرماتے ہیں، یار سر ایک بات بتاؤ، جب بھی تم نے مشن کے لیے کوئی قدم اٹھایا، کوئی کام، ہم جانتے ہیں دین الہی تھائی زبان میں پرنٹ کروا رہا ہو، ہم جانتے ہیں اس میں خرچے ہوتے ہیں، پیسے خرچے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ یار، کبھی جب بھی تم نے مشن کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہے، کوئی کام کرنا چاہے، کبھی پیسوں کی کمی آئی، کبھی ایسا ہوا؟ میں نے سرکار آج تک بھی ایسا نہیں، آج تک بھی ایسا نہیں ہوا، میں 4 دن 2 دن پاکستان میں رکتا ہوں، پھر میں کسی نہ کسی ملک کی طرف نکل جاتا ہوں، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، نہیں ہوگا نا یار، اللہ خیر کر دے گا، اللہ کرم کر دے گا یار، خیر کوئی نہیں یار، ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرے دن وہی ریٹ، وہ جانی امپوریم سکھ لڑکا تھا، وہ تھائی نیشنل تھا، اس نے فون کیا مجھے کہ دے دے حاجی لیا سارا مال، اسی ریٹ میں لے لوں گا جو تو نے رکھے ہوئے ریٹ، اس سے کم میں نہیں دوں گا، لیا، پارٹی آ گئی ہے میرے پاس، دوسرے سیکنڈ میں تو عجیب ہی ہو گیا، میں تو اچھا، مجھے ایسا نہیں تھا کہ مجھے پتا تھا سرکار کا فرمان آ گیا، اب کام ہو جائے گا، اور ہو گیا،
صبح میں اس کا فون بج رہا تھا تو میں اٹھاؤں، اپارٹ کا جو فون تھا اپارٹمنٹ کا، اس کا فون بج رہا تھا، میں نے اٹھا کے کہا، بولا حاجی یار مال پہنچا، میں نے خیر ہے ریٹ یاد ہے نا؟ ہاں وہی ریٹ جو تو نے رکھے ہیں، مال دیا تو نہیں کسی کو؟ میں نے نہیں مال رکھا ہوا، واپس بھیج دیا تھا میں سری لنکا، میں نے نہیں مجھے بھیج دے، مجھے تو لے کے آئے، دوست تھا میرا جانی وکٹوریہ، جی جی سر. لیکن مجھ پہ کچھ بھی ایسا نہیں آتا، آتا ہے کبھی تم لوگ گواہ، سچ بالکل سچ، کبھی دیکھیے مجھے دیکھا کبھی کسی پرابلم میں؟ نہیں ہے سر، نہیں دیکھا. کیا میں نے کبھی کسی سے کوئی مانگتن کی ہو؟ نہیں سر. ہمیشہ اللہ پاک کی کریمی، عقل اسلام کی شفقت، پنجتن پاک کا سایہ سرکار کی نظر کہ مجھے لوگوں نے دیتے ہوئے دیکھا ہے. ایسا ہی سر، بالکل. کبھی کسی نے آج تک مجھے لیتے ہوئے کسی سے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ایسا ہی سر. یا کسی سے مانگا میں نے کچھ ہے جی کہ اتنے پیسے چاہیے مجھے، استغفر اللہ معاذ اللہ. بھائی کتنے بڑے بڑے کام، بڑی سرکار کتنے بڑے کام دار، 20 سال ہو گئے، 20 سال پہلے سرکار فرماتے تکیے کے نیچے سے نکال لیا کرو یار جب تمہیں ضرورت ہو. اور جانے اور کتنے نہیں، میں تو نہیں کرتا یہ کام بھی نہیں کرتا، میں یہ کام بھی نہیں کرتا، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے بیٹھ جاؤں گا، ارے جو بھی کچھ ہے اس میں کر لوں گا، گزار سو کے ٹکڑے کھا لوں گا، لیکن لوگوں کے لیے اچھے سے اچھا دوں گا، مجھے سوکھے ٹکڑے ملے خیر ہے، اللہ پاک میں راضی تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ راضی، نہ ملے اس میں بھی راضی میں، مگر مجھے اللہ پاک ایسے ہی رکھنا. اور کبھی میں اس گستاخی میں معاذ اللہ استغفر اللہ، اس گستاخی میں نہ آ جاؤں کہ میں تیری مخلوق کے لیے کچھ کروں، نہیں کر سکتا، پالنے والا تو ہے، بس تجھ سے میں طالب ہوں توفیق کا. اللہ پاک اپنی بارگاہ سے مجھے توفیق دینا، اللہ پاک اپنی بارگاہ سے مجھے توفیق دینا، مدد دینا، آقا اسلام کی شفقت مجھے نصیب ہو، پنجتن پاک کا سایہ بھی اور سرکار کی نظر بھی. میں نہیں تیری مخلوق کے لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اللہ پاک، میں اپنے آپ کو نہیں پال سکتا، تیری مخلوق کے لیے کچھ کروں، تو مجھے توفیق دے، تو مجھے وسائل اور ذرائع عطا کر، تو میں کروں گا مالک. یہ گستاخی استغفر اللہ معاذ اللہ تیری کبریائی میں، تو پالنہار، تو پالنے والا، تو معبود، تو مالک، تو خالق، سب کچھ تو، میں گناہگار بدعمال، یہ تیری کریمی میری بدعمالی اور میرے گناہوں پر غالب ہے، بس اپنی اس کریمی کے غلبے کو دیکھنا اللہ پاک اور مجھے عطا کرنا. عطا کرتا ہے خدا کی، سب جانتے ہیں، کون نہیں جانتا. کبھی کبھی تو میں کہتا بھی کچھ نہیں ہوں، بس دل میں خیال تھا کہ گزر جاتا ہے، اور مجھے صبح وہ اطلاع مل جاتی ہے کہ یہ کام ہو گیا. اور تم نے بھی بار کئی بار دیکھا ہوگا یہ تماشا کہ یہ کل شاہ صاحب نے کہا تھا، باتیں ہو رہی، یہ تو کام ہو گیا. تو بات یہ ہے علی حسن بھی اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں سب سننا، اس بات کو یاد رکھو. تمہارے قلب کے معاملات کو ہم دیکھ لیں گے بحکم سرکار کے حکم سے ہم دیکھ لیں گے، لیکن یار تم اپنے نفسوں کو تو سنبھالو ذرا. تم سب جانتے ہو کہ انور شاہ صاحب نے ابھی جو بھی کچھ کہا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے، سب سچ ہو کہ ہم کیا دیکھتے ہیں موبائلوں میں، اور کتنا عزیز ہے ہمیں اپنا موبائل، کہ جو سب سے عزیز ترین دوست کے آدھے گھنٹے کو موبائل ادھر ادھر ہو جائے یا خراب ہو جائے یا نیٹ بند ہو جائے یا نیٹ میں کوئی سسٹم کوئی پرابلم آ جائے، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اس طرح موبائل کی فریکوینسی میں کوئی ٹربل آئے، پریشان ہوتے ہو، اس طرح اس قلب کی
फ्रीक्वेंसी में भी कोई ट्रबल आए तो भी परेशान हुआ करो ना, तो भी परेशान हुआ करो ना कि आज मेरा अनवर शाह साहब से रब्ता नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी काम नहीं कर रही, आज मेरा सरकार की ज़ाते पाक से रब्ता नहीं हो रहा, सरकार के कल्ब से मेरे कल्ब की फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है जी। आखिर इस्लाम के कल्ब से, पंजतन पाक के कल्ब से, अल्लाह पाक की बारगाह से, वहाँ की भी एक फ्रीक्वेंसी है ना जो सारी फ्रीक्वेंसी वो चलाती है, ऐसा ही ये वही तो फ्रीक्वेंसी है कल्ब वाली। मगर एक इसकी जैसे होता है ना भाई, ये सिस्टम है 220 वोल्ट पे चलेगा, है इससे कम होगा नहीं चलेगा। तुम चलाना चाहो 10 वोल्ट पे से चल जाएगा, नहीं चल सकता। 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 11,000 वोल्ट पैदा करो अंदर, सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म। यह है मामला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।